میرے بندو کیسی عجیب بات ہے، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، کبھی بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، اور تم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم زنا کے اڈوں پر پائے جا رہے ہو، پھر بھی تم شراب کے نشے میں دھت ہو، پھر بھی حیا علی الصلاۃ کی آواز پر تم کان نہیں لگاتے، پھر بھی تم اپنی جوانی کو غلط راہوں پہ لے کے جا رہے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، دنیا کے چپے چپے پر آج عمر فاروق امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے حاکم ہیں۔ آج عرب ہی نہیں، یورپ اور روم اور ایران کی سرحدوں میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن امیر المومنین حضرت عمر راتوں کو اٹھ کر کے گشت لگا رہے ہیں، اپنی رعایا کی خبرگیری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی بچہ بھوکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق کو رات میں اپنے بستر پہ چین نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان جب بوڑھا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، غور کرو۔ قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ میرے بندو، تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن بچے بیمار خواب کے بوڑھے ہو جائیں گے، جوان کو نہیں بچوں کو بوڑھا کر۔ سونار کا ترازو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ارے سونار کے ترازو کی کیا اوقات ہے اللہ کے ترازو کے ساتھ۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی ترازو پر تو پائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی تو اس ترازو کے اوپر پائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندے تو یہ مت بھول کہ حساب ہم لے رہے ہیں، اور ہم جب حساب لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے، ہم سے بڑا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داروں کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ دنیا کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کچھ آخرت کی باتیں بھی کی جائیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہیں. جتنا ضروری اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، اتنا ہی ضروری یہ اقرار کرنا بھی ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اللہ کو آپ مانیں اور قیامت کو نہ مانیں، آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، مکمل ہے ہی نہیں آپ کا ایمان. آپ قیامت کو مانیں اور اللہ کو نہ مانیں، آپ کا ایمان اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے اس کا. اسی لیے اکثر حدیثوں میں آپ دیکھیے دو چیزوں کا ذکر آتا ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسا کرے وہ ایسا نہ کرے. اکثر حدیثوں میں آپ پڑھیں گے اللہ کا اور قیامت کے دن کا ذکر ساتھ میں آتا ہے. تو یہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ رہنا چاہیے، حساب دینا ہے ہمیں. اور شاید اسی بات کا ریویژن کرانے کے لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہم کم سے کم 17 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. مالک یوم الدین، اور وہ حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ حساب کا دن آئے گا اور ہمیں تجھے حساب دینا ہے. مگر ہم اقرار تو کرتے ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں، مگر دماغ اور دل میں یہ عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو تو ہم چوری نہ کریں، ہم بے ایمانی نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمارے نوجوان غلط راستوں پر نہ جائیں، زناکاری کی وارداتیں نہ ہوں، چوری اور ڈکیتی کے واقعات نہ ہوں، کرپشن بند ہو جائے، بھرشٹاچار ختم ہو جائے، بدعنوانی ختم ہو جائے. اگر یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ ہاں حساب دینا ہے. قرآن مجید کا 30واں پارہ کھولیے، ایک سورت ہے سورہ مطففین. مطففین کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے. اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. کون ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ جن کا دینے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے اور لینے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں اور لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں. یہاں صرف ترازو کو مت سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ترازو کی بات نہیں کہی ہے کہ بھئی ترازو دینے والا الگ ہو لینے والا. یہاں زندگی کے سارے شعبوں کو یاد کیجیے. ہر باپ یہ چاہتا ہے اولاد نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، لیکن باپ کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا. باپ تو یہ چاہتا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو جائے،
مگر باپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ان کا حق مار رہا ہے، ان کی تربیت میں کمی کر رہا ہے۔ اولاد تو یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ میری ساری ضرورتوں کا خیال رکھے، مگر وہ اولاد اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتی، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتی۔ ہم یہ چاہتے ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑتے۔ ہم یہ چاہتے ہمارے گھر کی لڑکیاں جب گھر سے نکلیں کوئی ان کو چھیڑے نہ، کوئی ان کو غلط نظر سے نہ دیکھے، لیکن ہماری غلط نظروں سے گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں بچتی۔ معیار الگ ہے، اسٹینڈرڈ الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ میرے بندو، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو دینے کا نمبر آتا ہے تو پورا، جو ڈنڈی مارتے ہیں، دینے کا نمبر آتا ہے تو کمی کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ میرے بندو، کیا تم یہ نہیں سوچتے تمہیں مرنے کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا، تمہیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تمہیں حساب دینا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے اپنے زندگی بھر کے کچے چٹے کا حساب دینا ہے۔ میرے بندو، تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم اس دن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر تم سوچتے تو تم ایسا نہ کرتے۔ عجیب بات ہے میرے بھائی، کورونا کا دور تو چل ہی رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اس کورونا کے دور میں ایک محلے میں 15 میتوں کا اعلان ایک دن میں۔ بھئی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اللہ نے حفاظت بھی کرے، لیکن بڑے برے حالات بھی دیکھے گئے۔ بمبئی سے ہمارے شیخ نیاز صاحب آئے ہیں، وہاں بعض قبرستانوں میں جگہیں نہیں تھی میتوں کو دفن کرنے کے لیے۔ ہمارے غیر مسلموں کے بارے میں تو اخباروں میں آیا، جلانے کے لیے لائن لگی ہے، لاشیں گنگا کے پاس گرائی جا رہی ہیں، بہائی جا رہی ہیں۔ موت کی ایسی ہولناکی ہم نے شاید زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بھائی قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، حساب تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا نا جس دن ہم مریں گے۔ بھئی ایک حساب تو اسی دن شروع ہو جائے گا۔ مجرم کے اوپر عدالت میں کیس چلے گا، جو سزا ہوگی تو وہ ہوگی۔ مجرم پولیس کی ریمانڈ میں چلا گیا تو سزا تو ابھی سے شروع ہو گئی۔ قبر میں تو پہلے ہی جانا ہے، اور یہ موت ہم سب کو آنی ہے میرے بھائی۔ اور یہ موت 30 سال کے نوجوان کو پہلے آئے گی کہ 70 سال کے بوڑھے کو پہلے آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ہم کنفرمیشن نہیں کر سکتے۔ موت آنی ہے، اور موت آتے ہی ہماری طاقت ختم۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی جوانی ہے، اتنا جوش ہے، اتنا جنون ہے، سب ختم۔ تو میرے بھائی، اس دن کے آنے کے پہلے آپ اپنی اس جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اپنے امتحان کے آنے کے پہلے امتحان کی تیاری کرتا ہے اگر اسے کامیاب ہونا ہے، اور اگر کامیاب اور ناکام ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسٹوڈنٹ اپنی منموجی کرتا ہے، ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ کل میرا ایگزام ہے، وہ آج کی رات چین سے نہیں سوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے بندو، کیسی عجیب بات ہے، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، کبھی بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، اور تم پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم زنا کے اڈوں پر پائے جا رہے ہو، پھر بھی تم شراب کے نشے میں دھت ہو، پھر بھی حی علی الصلاۃ کی آواز پر تم کان نہیں لگاتے، پھر بھی تم اپنی جوانی کو غلط راہوں پہ لے کے جا رہے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بھائی کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن ہمیں حساب دینا ہے۔ بھائی ایک کافر کہے، ایک مشرک کہے کہ میں نہیں مانتا، جیسے نبی کے زمانے میں بہت سے کافر تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ قیامت ویامت نہیں ہے کوئی چیز،
مر گئے, مٹی میں مل گئے, ہڈیاں ختم ہو گئیں, اب کون زندہ ہوگا دوبارہ؟ اللہ نے کہا اچھا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان, کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم دوبارہ تیری ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے, ہم دوبارہ تیری ہڈیوں کو بنا نہیں سکتے, ہم دوبارہ تیری باڈی کو صحیح, پورے مکمل بدن کو تیرے ہم دوبارہ صحیح نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نصوی بنانا. میرے بندے, تیری ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے, تیری باڈی تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو تیری انگلیوں کے جوڑ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے, ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائیں گے. قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تیرے فنگر پرنٹ کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. سینکڑوں سال سے تو قبر کے اندر پڑا ہوا تھا, تیری ہڈیاں گل چکی تھی, تیرا بدن گل چکا تھا, مگر جب کل قیامت کے دن ہم تجھے اٹھائیں گے, بلا قادرین علی ان نصوی بنانا, ہم تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائیں گے, ہم تیری انگلیوں کے نشان بھی تیرے ہی لوٹائیں گے. بھئی آدھار کارڈ آپ بنواتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیتی ہے نا گورنمنٹ, کیوں لیتی ہے فنگر پرنٹ؟ آنکھوں کے ریٹینا کا فوٹو کیوں لیتی ہے؟ کیونکہ سائنسداں کہتے ہیں کہ دو انسانوں کا ریٹینا ایک نہیں ہو سکتا, دو لوگوں کا فنگر پرنٹ ایک نہیں ہو سکتا. سائنس آج بتا رہی ہے, میرے رب نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وہاں مولانا عبداللہ صاحب کا جو فنگر پرنٹ ہوگا وہ انہی کا فنگر پرنٹ ہوگا, وہ کسی اور کا نہیں ہوگا. عبد الغفار صاحب کی انگلیوں کے نشان ان کے اپنے انگلیوں کے نشان ہوں گے, چاہے ان کو مرے ہوئے قیامت کے دن ہزاروں برس گزر چکے. تو حساب تو دینا ہے بھائی. اور یہ فکر جب پیدا ہو جائے نا تو چین نہیں رہتا آدمی. بھائی آج کیا ہوتا ہے, گاؤں کا پردھان کوئی بن جائے, حلال حرام جائز ناجائز بھول جاتا ہے, پیسہ آنا چاہیے. کوئی ایم ایل اے بن جائے, کوئی ایم پی بن جائے, پاگل ہو جاتا ہے اپنے عہدے کو لے کر کے, اپنے پیسے کو لے کر کے. مگر جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ نہیں ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے, جس دن یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے میرے پیارے بھائیوں, اس دن جتنی بڑی بھی حکومت آپ کے پاس آ جائے, جتنا اونچا مکان آپ کا بن جائے, کروڑوں نہیں اربوں کی دولت آپ کے گھر میں آ جائے, اس کے باوجود آپ کے دل سے اللہ کا ڈر نہ ختم ہوگا, قیامت کے دن کا ڈر نہ ختم ہوگا. حضرت عمر فاروق کو دیکھو, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, دنیا کے چپے چپے پر آج عمر فاروق امیر المومنین ہے, مسلمانوں کے حاکم ہیں. آج عرب ہی نہیں, یورپ اور روم اور ایران کی سرحدوں میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, لیکن امیر المومنین حضرت عمر راتوں کو اٹھ کر کے گشت لگا رہے ہیں, اپنی رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی بچہ بھوکا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی ضرورت ہے. عمر فاروق کو رات میں اپنے بستر پہ چین نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی رات میں نیند نہیں آئے گی بستر پر, ان کو بھی حساب دینے کا ڈر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, جاؤ یہاں سے, کیا کہہ رہی ہو تم؟ نہیں ہے اللہ کے رسول, میں نے زنا کیا ہے, میں حمل سے ہوں, میں نے غلط کام کیا ہے, میں اقرار کر رہی ہوں, میں شادی شدہ ہوں اور مجھے اپنی سزا بھی پتا ہے, آپ مجھے پتھروں سے مار کے ختم کر دیں, میں آئی ہوں اسی لیے کہ مجھے دنیا میں پاک کر دیا جائے. آج تو لوگ جرم کرتے ہیں, ثبوت چھپاتے ہیں, پولیس کو رشوت دیتے ہیں, عدالتوں کو خرید لیتے ہیں, ججوں کو خرید لیتے ہیں, مگر جب دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ وہاں حساب دینا ہے, تو مجرم چل کے آتا ہے اور عدالت میں اقرار کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, بچے کی ولادت ہو جائے تب تم میرے پاس آنا. 1-2 دن کا نہیں, 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول اس عورت کو دے دیتے ہیں.
شاید صحابہ بھی اس عورت کو بھول گئے ہوں، شاید اللہ کے رسول بھی بھول گئے ہوں، مگر میرے پیارے بھائیوں، اس عورت کے سینے میں جو اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کا خوف ہے، وہ ڈر اس عورت کو بھولنے نہیں دیتا ہے۔ 9 مہینے گزرتے ہیں، بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں، پھر آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پینے کی مدت میں ہے، ابھی اسے اپنی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، جب یہ بچہ دودھ چھڑا دے، جب یہ روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ 2 سال کا اور ٹائم دے دیا اللہ کے رسول نے اس عورت کو، کوئی اور ہوتا، کوئی اور مجرم ہوتا، اسے عدالت تو 2 سال کا ٹائم دے رہی ہے، وہ بھاگ سکتا ہے، وہ بچ سکتا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ڈر اس عورت کے دل میں اتنا ہے۔ 2 سال گزر گئے، بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس عورت نے اپنے بچے کے منہ میں، اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا اور اس بچے کو اس حال میں لے کر کے آئی، اے اللہ کے رسول یہ دیکھیے یہ میرا بچہ ہے، اب اس نے دودھ بھی چھوڑ دیا ہے، اب یہ روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے سزا دے دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کرتے ہیں اور اس عورت کے لیے گڈھے کو کھودا جاتا ہے اور صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا ہے، اور اس زنا کار عورت کو جس نے زنا کرنے کے بعد خدا کر کے اقرار کیا تھا، اس عورت کو اللہ کے رسول کے صحابہ پتھر مار مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی سزا منظور ہے، آخرت کی سزا منظور ہے، یہ احساس اس عورت کے اندر تھا۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے پڑ گئے۔ حضرت خالد نے بڑے تیش میں اس عورت کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ کہہ دیا، جذبات میں آ کر کے کچھ غلط جملہ کہہ دیا کہ ایسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑے، نبی اکرم نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد اپنی زبان کو لگام دو، اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے، اس نے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے، لو تابہا صاحب مقسم لغفر اللہ لہو، اگر کوئی ڈاکو جو لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم نے فرمایا اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی ایسی توبہ کریں تو اس ایک عورت کی توبہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ ڈر آج میرے بھائیوں ہمارے دل میں نہیں۔ کورونا کا ڈر آیا، تھوڑا بہت ہمارے دل میں احساس ہوا، لگا کہ ہاں بھائی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر وہ بھی وقتی ایک پانی کے بلبلے کی طرح آیا اور چلا گیا۔ اب تو زندگی نارمل ہو گئی یار، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ قیامت ٹالنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائی کی، دیکھا جائے گا۔ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا، اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا، اس کے خطرے کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے سورہ حج کی پہلی آیت، سورہ حج کی 2 آیتوں میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ بھائی دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا اپنے بچے سے، اور خاص طور سے اگر بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، بچے کو ماں کے بنا سکون نہیں ملتا۔
قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا. اللہ فرما رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، ان کا گربھ پات ہو جائے گا، ان کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم ڈر کی وجہ سے ایسا لگے گا تمہیں کہ لوگ نشے کی حالت میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، جب آپ کے بال پہلی بار آپ کا کوئی بال سفید ہوگا نا تو آپ کے دماغ میں خیال آئے گا یار میں بوڑھا ہو رہا ہوں. جب بدن پہ پہلی جھرری پڑے گی نا، آپ آئینے میں دیکھیں گے کہیں گے یار اب جوانی ختم ہو رہی ہے. ایک نوجوان جب بڑھاپے کے آغوش میں جاتا ہے، بڑھاپے کے پیریڈ میں قدم رکھتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے کہ اب جوانی میری ختم ہو رہی. میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان جب بوڑھا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. غور کرو، قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، میرے بندو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. جس دن بچے بھی مارے خوف کے بوڑھے ہو جائیں گے، جوان کو نہیں بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے بھائی. ڈر کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا. کلیجہ ظاہر ہے کہ دل ہمارا جو ہے وہ سینے میں ہے، لیکن ہم لوگ محاورے میں بولتے ہیں مارے خوف کے میرا دل حلق میں آ گیا. ایسا ہم محاورے میں بولتے ہیں. قیامت کے دن ایسا محاورے میں نہیں ہوگا، ایسا ریئل میں ہو جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے نبی ان کو ڈرا دو اس قریب آ جانے والی، اس جلدی سے آ جانے والی قیامت سے. إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جس دن دل حلق تک پہنچ جائیں گے، غم اور تکلیف کو گھٹ گھٹ کر کے غم محسوس کریں گے اور دل جو ہے محسوس کریں گے اور دل حلق تک آ جائیں گے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شفیع یطاع، اور قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری مشکل میں ہمارا فلاں دوست ہے وہ کام آئے گا. لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی دوستی ہو تو ایسی ہو، فلاں دوست ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں میرے کام آئے. معاف کیجئے بھائی، قیامت کے دن کوئی دوستی آپ کے کام نہیں آئے گی. دوستی تو بہت بعد میں، آپ کے سگے آپ کے کام نہیں آئے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا. نہ بیوی شوہر کے کام آ رہی ہے، نہ ماں اپنے بچوں کے کام آ رہی ہے، نہ بھائی اپنے بھائی کو کام آ رہا ہے. اور کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے تو یہاں تک فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. قیامت کے دن تو ایک مجرم، ایک گنہگار یہ تمنا کرے گا اے اللہ تو میرے بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے. ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوگا میں کیسے بچ جاؤں. بڑا خطرناک دن ہوگا میرے بھائی. اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس دن سے بچنے کی، اس دن کی وحشت اور اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں. دنیا میں ہم نے مسجدوں میں اے سی لگا کے رکھی، گرمی برداشت نہیں ہے، پسینہ برداشت نہیں ہے، پیاس لگتی ہے ٹھنڈا پانی ہمیں ملنا چاہیے، پیاس برداشت. 93 ملین دور ہے سورج، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج، اور اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کرتے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، سورج قیامت کے دن 1 میل کی دوری پر.
کہاں 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، کہاں 1 میل. 1 میل جانتے کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ذرا گوگل پہ آپ سرچ کیجئے 1 میل کتنا، تو 1.6 کچھ کلومیٹر ہوتا ہے. 1.5 کلومیٹر. 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا. کیا حال ہوگا گرمی کا، کیا حال ہوگا پسینے کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي الْعَرَقِ، کچھ لوگ پسینے میں سینے تک ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنے تک ہوں گے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گلی میں، ہمارے سڑک پر اگر پانی آیا ہے بارش کا، تو بارش کا پانی سب کے لیے ایک لیول کا ہوگا، مگر قیامت کے دن عجیب عالم ہوگا. اعمال کے اعتبار سے پسینے کی ندی ہوگی. کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں تیر رہا ہوگا. پسینے کا یہ حال ہے. یا اللہ اس گرمی سے ہم کیسے نپٹیں؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے لیے ایک سولوشن بتا رہے ہیں، اس گرمی سے بچنے کا ایک راستہ بتا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، آج گھروں میں اور مسجدوں میں اے سی کی ہوا کھانے والے میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کی زبان سے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی دیکھ لو. نبی نے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گرمی سے بچائے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. کون ہوں گے؟ فرمایا الامام العادل، سب سے پہلے تو وہ امام ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہو. وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اس نوجوان کو قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی جس نے دنیا کی گرمی برداشت کر کے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، جس نے دنیا میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھی ہوگی. وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. آج تو ماشاءاللہ مسجدوں میں اگر ہمارے بزرگ حضرات نہ آئیں تو تالے لگ جائیں گے مسجدوں میں. فجر کی نماز میں گنتی کے نوجوان آپ کو ملیں گے. کیوں بھائی، کیوں ایسا ہے؟ 70 سال والوں کا حساب ہوگا اور 20 سال والے کا نہیں ہوگا، 25 سال والے کا نہیں. بھائی 70 سال والے سے تو بعد میں پوچھا جائے گا، تجھ سے پہلے پوچھا جائے گا. دنیا میں اگر ایگزام ہونے والا ہو، امتحان ہونے والا ہو، اور امتحان کا پرچہ کوئی ٹیچر پہلے سے بتا دے، اسٹوڈنٹ کو بتا دے بھائی دیکھو یہ سوال آنے والا ہے، تیاری کرو، تو اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتے ہیں بھائی یہ ٹیچر بہت اچھا ہے، اس نے ایگزام کے کوسچنز آؤٹ کر دیے، سوال اس نے بتا دیا، بس اب ہم کو یاد کرنا ہے، تیاری کرنا ہے. میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آپ کے رسول نے بھی آپ کے لیے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. قیامت کے دن 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر آپ ہل نہیں پائیں گے. نبی اکرم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے گا جب تک وہ 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، 60 سال 70 سال 50 سال تو نے کہاں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا، اور دوسرا سوال ہوگا میرے بندے ہم نے تجھے 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور دیا تھا، جو طاقت کا دور دیا تھا، جو جوانی کا دور دیا تھا، جو کچھ کرنے کا دور دیا تھا، تو بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا. جوانی کا الگ سے حساب دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. تو یہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ انسٹاگرام پہ گزر رہی ہے، فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں گزر رہی ہے، فیس بک اور یوٹیوب پر فحش ویڈیوز دیکھنے میں گزر رہی ہے، ٹائم پاس میں گزر رہی ہے. رات کو 2-2 بجے مسلم علاقوں میں نکل جاؤ، آپ کو کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مل جائے گا، کوئی پب جی گیم کھیلتے ہوئے مل جائے گا، کوئی چیٹنگ کرتے ہوئے مل جائے گا. یہ ہمارے نوجوانوں کی راتیں ہیں، یہ ہر گاؤں ہر محلے کے حالات ہیں. میرے بھائی، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں،
اللہ کی قسم اسلام آپ کے جیسے نوجوانوں کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہے. ذرا غور کرو, اگر میرے نبی کو حضرت بلال کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر حضرت زید کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر عثمان غنی کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر علی مرتضیٰ کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر مصعب ابن عمیر کے جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر خالد بن ولید کے جیسے نوجوان نہ ہوتے, تو آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم اللہ اکبر کی آواز نہ دے رہے ہوتے, ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے. نوجوانوں کی قربانیوں سے, نوجوانوں کے جذبے سے, نوجوانوں کی عبادت سے, نوجوانوں کے خون سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور میرے نبی نے اپنی زندگی میں نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا. میرے نبی نے مدینہ کے اندر کس کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا, مدینہ کے اندر کس کو اپنا دائی بنا کے بھیجا, اسلام کا مبلغ کس کو بنا کے بھیجا. کسی 70 سال کے بوڑھے کو نہیں بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول نے 25 سال کے 24 سال کے ایک جوان رانا کو, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں اپنا اسلام کا دائی بنا کر کے, مبلغ بنا کے اللہ کے رسول نے مدینہ بھیجا. اور جانتے ہو یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ ہمارے فیشن کرنے والے نوجوان ذرا غور سے سنیں, جن کے بال عام طور سے بندروں کی طرح ہوتے ہیں, جو کپڑے اور لتے اور پینٹ اور ٹی شرٹ سب فلمی ہیرو کی طرح پہنتے ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر اپنے دور کے سب سے فیشنیبل نوجوان تھے. ان کا جوتا یمن سے آتا تھا, ان کے کپڑے حضرموت سے آتے تھے, وہ جو خوشبو لگاتے تھے پورے مکہ میں وہ خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا. امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھے مصعب ابن عمیر. اور یہی بیٹا جب اسلام قبول کرتا ہے, باپ نے گھر سے نکال دیا, ماں نے دروازے بند کر لیے. بھائی ایک آدمی پہلے سے غربت میں رہ رہا ہو, اس کے لیے لائف سٹائل بہت مشکل نہیں ہوتی. جو بلڈنگوں میں رہا ہو, جو عیش و آرام سے رہا ہو, اس کو اگر غربت کی زندگی گزارنی پڑ جائے تو بڑی مشکل ہوتی. مصعب ابن عمیر سمجھو کہ اس اونچی اور اس بہترین لائف سٹائل کو چھوڑ کر کے جب اسلام قبول کیا تو بالکل سمپل زندگی گزارنے لگے. صحابہ کہتے ہیں وہی مصعب ابن عمیر جب مکہ کی گلیوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے نکلا کرتے تھے, ہم دیکھ کر کے ٹھنڈی سانسیں بھرا کرتے تھے, اے اللہ یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے کل جو مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا, جو مکہ میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے نکلا کرتا تھا, سب سے اعلیٰ خوشبو لگا کر کے نکلا کرتا تھا, سب سے قیمتی جوتے پہن کر کے نکلا کرتا تھا. آج وہی مصعب ابن عمیر اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہے اور پھٹے پرانے پیمن لگے کپڑوں میں مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے. اور یہی مصعب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں, اللہ اکبر, سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, نہیں کوئی کتاب پڑھ سکتے, مبارک پور کی سرزمین بہت قریب ہے آپ کے علاقے سے, مولانا صفی الرحمان کی الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو. احد کی لڑائی کے بعد, احد کی جنگ کے بعد جب شہیدوں کو کفنایا جانے لگا تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ ان کی پوری باڈی کو کور کیا جا سکے. پیر کو ڈھانکا جا رہا ہے تو سر کھل رہا ہے, سر کو ڈھانکا جا رہا ہے, پیر کھل رہا ہے, کسی طریقے سے سر کو کور کیا گیا اور پیر میں گھاس وغیرہ ڈال کر کے ان کو قبر میں اتارا گیا. میرے نوجوان بھائیوں, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس جوانی کا اللہ کو حساب دینا ہے, کیا حساب دیں گے؟ بھئی ہم نے جو کالے کرتوت کیے ہیں کوئی جانے نہ جانے, اللہ تو جانتا ہے. اللہ کا کیمرہ تو 24 آور آن ہے, اللہ کی نظر تو ہمیشہ ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ نوجوان بھی پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, دو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں, ملے تو اللہ کے لیے ملے, جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو, آپس میں محبت ہو, آپس میں دوستی ہو, اللہ کے لیے ہو, دنیا کے لیے نہیں.
بزنس کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. ایسے محبت کرنے اور دوستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا. اور نمبر 4 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو نماز کی فکر ہو، جس کو نماز کی چنتا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہو، جو عشاء پڑھ کے جائے تو فجر کے بارے میں سوچے، فجر پڑھ کے جائے تو ظہر کے بارے میں سوچے، جس کا دل ہمیشہ نماز میں لگے. جیسے آج کل ہم لوگوں کا دل موبائل میں لگا رہتا ہے. اگر 10 منٹ کے لیے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، عرب کے بعض بڑے بڑے علماء کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج نوجوانوں کا جو شوق ہے موبائل کو لے کر کے، اور نوجوانوں کی جو دلچسپی ہے موبائل کو لے کر کے، اگر اتنی دلچسپی قرآن کو لے کر کے ہو جائے تو نہ جانے کتنے قرآن کے حافظ تیار ہو جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. سعودی عرب کے ایک عالم دین نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا اس واقعے کو. انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ سفر میں میری ملاقات ہو گئی ایک فوج کے بریگیڈیئر سے. سعودی عرب کی فوج میں بڑے پوسٹ پر، بریگیڈیئر کی پوسٹ پہ ایک آدمی تھا. اس نے دوستی ہو گئی، مجھ سے بات چیت ہونے لگی. میں دیکھتا تھا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے موبائل کی رنگ بجتی ہے، کال آتا ہے، اور وہ کسی سے بس تھوڑی سی مختصر سی السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، جی ہاں میں نے نماز پڑھ لیا، اس طریقے کی بات ہوتی ہے اور فون کٹ ہو جاتا ہے. تو وہ شیخ کہتے ہیں، عرب کے جو عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا. تو میں نے ایک مرتبہ اس بریگیڈیئر سے پوچھا کہ بھائی یہ میں ماجرا نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ہر نماز کے ٹائم آپ کے موبائل پہ کال آ رہا ہے اور آپ بس مختصر سی بات کرتے فون کٹ کر دیتے. اس بریگیڈیئر نے جواب دیا، میرے والد کے 8 بچے، ہم لوگ 8 بھائی ہیں، والد کی عمر 70 سال ہو چکی ہے. ہر نماز کے ٹائم میرے والد کا معمول ہے تمام بچوں کو وہ لائن سے فون کرتے ہیں، میرے بچوں کہاں ہو، تم نے ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے مغرب پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم فجر میں اٹھے کہ نہیں اٹھے. وہ ہر نماز کے ٹائم اپنے بچوں کو کال کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں بے نمازی اگر ہیں تو اس لیے بھی ہیں کہ نماز پڑھنے والے باپ نے اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے اٹھانے کی کوشش نہیں کی. نماز پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والی ماں نے بھی اپنی بچیوں کو کبھی نماز کے لیے کہا نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا. نماز سے ایسی محبت کر لو، نماز سے ایسا تعلق پیدا کر لو کہ نماز اگر ایک ٹائم کی بھی چھوٹ جائے تو لگے کہ ہاں زندگی میں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. 4 لوگ ہو گئے، 7 لوگوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں. نمبر 5، 5ویں آدمی کا تعلق ہمارے شیخ نیاز صاحب کی تقریر سے. بھئی جنسی بے راہ روی ہے، زمانہ بہت خراب ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ ہے، گندی چیزیں ہیں، سب ٹھیک ہے، سب ہے. ایمان کہاں ہے بھائی؟ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے کھڑکی بند کر کے اور اپنی باہوں میں حضرت یوسف کو بلانے کی دعوت نہیں دی تھی؟ مگر حضرت یوسف نے صرف اتنا کہا تھا، میں تیری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا اور میں تیرے ساتھ یہ غلط کام کروں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت، پیسے والی عورت، حکومت والی عورت غلط کام کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ناجائز راستہ نہیں اپنا سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو ٹکرا دے. آج تو لوگ موقع تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے، کہیں سے کوئی نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی معاملہ طے ہو جائے. آج ہمارے نوجوان گناہ کے موقع تلاش کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کو موقع مل رہا ہے، عورت بلا رہی ہے، مگر اللہ کے ڈر سے وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا. 5 لوگ ہو گئے. نمبر 6 وَرَجُلٌ
تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گرمی سے بچایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں چھپ کر کے صدقہ کرے, چھپا کر کے صدقہ کرے, ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. ایسا صدقہ کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, غریب کو کمبل دے دے, غریب کو پتہ بھی نہ چلے مجھے کمبل کس نے اڑایا, غریب کے گھر میں اناج کی بوری پہنچا دے, غریب کو پتہ بھی نہ چلے میرے گھر میں اناج کی بوری کس نے پہنچایا. ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے داہنے ہاتھ نے. اور آخری آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور قیامت کے دن کی گرمی سے وہ انسان بھی بچایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے رونے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے پیارے بھائیوں, آج پبلک کے سامنے رو دینا اور لوگوں کے مجمع میں رو دینا یہ آسان کام ہے, لیکن اللہ کو تو وہ آنسو پسند ہیں جو تنہائی میں گریں, جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے گریں, جو بند کمرے میں اللہ کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں. وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے, ان آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. تو میرے بھائی, اس دن کی گرمی سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا انتظام کرنا چاہیے. دنیا میں ہم کپڑا پہنتے ہیں برانڈڈ کپڑا, دنیا میں ہم جوتے پہنتے ہیں برانڈڈ جوتے. قیامت کے دن نہ پیر میں جوتا ہوگا نہ بدن پہ کپڑا ہوگا. بخاری کے الفاظ ہیں, اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا. کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں لائے جاؤ گے سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے, کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. حفاۃ, اور سب کے سب ننگے پیر ہوں گے, کسی کے پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا. عراۃ, سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے. غرلا, اور بغیر ختنہ کے, جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے, کل قیامت کے دن بھی تم غیر مختون ہوگے, بغیر ختنہ کے لائے جاؤ. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ ننگا ہو, مرد بھی ننگے عورت بھی ننگی, تب تو بڑی شرم کی بات ہوگی, مرد عورتوں کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک. اے عائشہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی وہ عورتوں کی طرف دیکھیں, وہاں تو ہر آدمی کو اپنی فکر. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میزان لایا جائے گا, ترازو لایا جائے گا. کیسا ترازو ہوگا کیفیت ہمیں نہیں معلوم, ترازو ہوگا. اس ترازو پہ تولا جائے گا. کیا تولا جائے گا؟ 3 چیزیں تولی جائیں گی. عمل بھی تولا جائے گا, نامہ اعمال بھی تولا جائے گا, اور عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا. عمل تولا جائے گا. دلیل بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں, زبان پر بڑے ہلکے ہیں, اور قیامت کے دن میزان کے اوپر, ترازو کے اوپر بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں. حدیث بتا رہی ہے کہ عمل تولا جائے گا. اور ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال بھی تولا جائے گا. ترمذی کتاب الایمان کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا ایک آدمی قیامت کے دن سب کے سامنے لایا جائے گا. فینشر علیہ 99 سجلا. اتنا بڑا گنہگار ہوگا, اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے, اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس انسان کے نام اعمال جائیں گے, اس کا رجسٹر جائے گا. اللہ پوچھے گا الظلمک کتبتی الحافظون. اے میرے بندے یہ بتا کیا میرے کرامن کاتبین نے کہیں ایسا تو نہیں تیرے ساتھ انیائے کر دیا ہو, تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تیرے کھاتے میں ڈال دیا گیا, تو نے کوئی نیکی کر دی اور تیرے کھاتے میں نہیں لکھی گئی, تیرے ساتھ کوئی انیائے تو نہیں ہوا, کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ بندہ کہے گا نہیں نہیں اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میرے ہیں, میرے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوا ہے, میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. اللہ پوچھے گا الک عذر. میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے؟
کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے, کوئی ایکسکیوز ہے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, یہ سارے گناہ میں نے جان بوجھ کر کے کیے, میرے پاس اپنے گناہوں کو صحیح ٹھہرانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ کہے گا نہیں ابھی رک جا, میں آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا, تیرے ساتھ آج ظلم نہیں ہوگا, تیری نیکی بھی ہے میرے پاس. یا اللہ کون سی نیکی ہے میری؟ فتخرجوا بطاقۃ, ایک کارڈ نکالا جائے گا, چھوٹا سا کارڈ, بطاقہ عربی میں بولتے کارڈ, اسی لیے وزٹنگ کارڈ کو بولتے بطاقۃ الزیارہ. کارڈ نکالا جائے گا, اس کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ شہادت لکھا ہوگا. بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلات, اے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ فرمائے گا گھبرا مت, احضر وزنک, وزن ہونے دے, میزان کے اوپر وزن ہونے دے. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ, ترازو کے ایک پلڑے پر سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے پر وہ چھوٹا سا کارڈ جس میں توحید ہوگی. برا مت ماننا میرے بھائی, توحید نہیں ہے ساری نیکیاں بیکار ہیں, اور توحید اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی آس ہے, اس کی معافی کی امید ہے. اللہ تعالیٰ توحید والے کو چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے, چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اس کو بخشے. لیکن اگر توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے, دنیا سے یا علی مدد کہہ کے چلے گئے, یا خواجہ غریب نواز کہہ کے چلے گئے, یا غوث اعظم دستگیر کہہ کے چلے گئے, رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہا, رب کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھا, رب کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگی ہیں, تو میرے بھائی یہ توحید والا کارڈ آپ کے پاس نہیں. ایک پلڑے پر سارے گناہوں کے رجسٹر اور ایک پلڑے پر وہ ایک کارڈ ہے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات, وہ سارے کے سارے رجسٹر ہلکے پڑ گئے اور وہ توحید والا جو کارڈ تھا وہ بھاری پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام اس کے اوپر لکھا تھا. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس ایک کارڈ کی وجہ سے, اس توحید کی وجہ سے اس انسان کے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. حدیث میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھ دی. حدیث سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا, ترازو کے اوپر نام اعمال بھی تولے جائیں گے. اب تیسری چیز, عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا. دو دلیلیں اس کے بھی دے دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں بڑا موٹا تازہ باڈی بلڈر آدمی ہوگا, انہو لیاتی العظیم السمین یوم القیامہ, قیامت کے دن موٹا تازہ پہلوان آدمی لایا جائے گا. بہت بڑا موٹا تازہ اور باڈی بلڈر ہوگا, بڑا وزنی آدمی ہوگا. ما یزن عند اللہ جناح بعوضۃ, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. دنیا میں 100 کلو کا تھا, وہ باڈی بلڈر تھا, 150 کلو کا, 2 کنٹل کا تھا. اللہ کے ترازو پر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا. ایک دلیل یہ ہو گئی کہ قیامت کے دن لوگوں کو بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پہ چڑھ کر کے اللہ کے رسول کے لیے مسواک توڑ رہے تھے. پیلو کا پیڑ تھا, پیلو کا پیڑ تھا. اس پیڑ کے اوپر, درخت کے اوپر چڑھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کی مسواک توڑ رہے تھے اللہ کے رسول کے لیے. تو بڑے پتلے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود, بڑے دبلے تھے. جب وہ اس پیڑ پہ بیٹھے تھے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی. تو بعض صحابہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھئی دیکھو عبداللہ کی ٹانگ کتنی پتلی پتلی. اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے, کوئی چیز نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بہت اچھی دیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اندھے ہوتے, نابینا ہوتے, لیکن آواز بڑی پیاری ہوتی ہے. بعض نابینا قاریوں کی آپ قرأت سنیں, بعض نابینا نعت پڑھنے والوں کی نعت آپ سنیں, بڑی پیاری آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے, کوئی چیز وہ چھینتا ہے تو کوئی اس کا بدل بڑا بہتر دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے, پیڑ کے اوپر چڑھے ہیں تو ٹانگ ہوا میں لہرا رہی ہے. صحابہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو بھئی کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اتضحکون من دقت ساقہ, عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو,
قیامت کے دن ترازو پر، اللہ کے میزان عمل پر، یہ عبداللہ کی جو ٹانگیں ہیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. اللہ. اور حضرت عبداللہ کے اندر ایک خاص بات اور تھی. عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا ہوں. جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ عبداللہ جب قرآن پڑھتے تو لگتا ہے کہ قرآن تازہ تازہ اتر رہا ہے. قرآن کی جو تازگی ہے، جو فریشنس ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں ملتی ہے. تو قیامت کے دن عمل بھی تولا جائے گا، نام اعمال بھی تولا جائے گا، اور ہم بھی تولے جائیں گے. اب وہاں جب تولا جائے گا، اگر ہمارا عمل گڑبڑ ہے، ہمارے کرتوت خراب ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اگر وہاں پہ وزن بھاری ہے، اگر نامہ اعمال میں ہمارا وزن بھاری پڑ گیا، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جنت ہمیں ملنے والی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہوں کا بھاری پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ہمیں ہاویہ میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. دنیا میں سب سے ایکیوریٹ ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سب سے، یعنی جس کے ترازو میں یہ ہوتا ہے کہ بھی 1 گرام کا بھی فرق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سونار لوگوں کے جو ترازو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ سونا جو ہوتا ہے 1 ملی گرام بھی وہ تول کے دیتے ہیں. سونار کا ترازو بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے. ارے سونار کے ترازو کی کیا اوقات ہے اللہ کے ترازو کے سامنے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی ترازو پر تو پائے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر تو نے کوئی نیکی کی ہوگی، وہ نیکی بھی تو اس ترازو کے اوپر پائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندے تو یہ مت بھول کہ حساب ہم لے رہے ہیں، اور ہم جب حساب لیں گے تو ہم کافی ہو جائیں گے، ہم سے بڑا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ حساب لے گا. چلو حساب کتاب ہو گیا، بچ بھی گئے ہم، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. ابھی پریشانی ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک اور امتحان ہے. پل صراط سے گزرنا ہے. اب یہ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تلوار سے زیادہ دھاردار ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدحزۃ مذلۃ، پل صراط جو ہوگا وہ ایسا ہوگا لوگ پھسل پھسل کے نیچے، اچھا اس کے نیچے جہنم ہوگی، جو پھسلا تو سیدھے جہنم میں گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی پلک جھپکنے بھر میں پار کر لے گا اس کو، کوئی گھوڑے کی طرح پار کر لے گا، کوئی ہوا کی طرح پار کر لے گا، کوئی کسی کو کچھ کھروچیں آئیں گی وہ پار کر جائے گا، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو پل صراط سے گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. اور یہ پل صراط کوئی ایسا نہیں کہ چلو بھائی فرضی بات ہے، قرآن کریم میں بھی پل صراط کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، میرے بندو تم میں سے ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، یہ ہماری طرف سے فیصلہ کیا جا چکا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، وہاں جو ہمارے متقی بندے ہوں گے وہ تو پل صراط کو پار کر لیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ گر گر کر کے جہنم میں جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. پھر اور آگے بڑھو، قیامت کا دن جب آئے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اب اللہ رب العالمین لوگوں کی کامیابی اور ناکامی کا وہاں پہ اظہار کیسے کرے گا؟ کیسے پتا چلے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا؟ اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا.
فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ پڑھ لو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے اپنا حساب ملے گا، مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، میری توحید ضائع نہ ہوگی، میرا ایمان ضائع نہیں ہوگا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تو نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، تو نے دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اب آج ہم تجھے تیری مرضی کی زندگی دینے والے ہیں، ہم تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں، جا تو جنت میں خوب کھا پی، جو تیری مرضی ہو تو کھا اور پی، آج تیرے کھانے اور پینے کا دن ہے۔ یہ تو کامیاب ہو گئے، اور ناکام لوگوں کی نشانی کیا ہو؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ہائے ہائے، آج انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا، لیکن قیامت کے دن یہ کہے گا کہ کاش مرے تھے جس دن، اس دن کام ختم ہو گیا ہوتا، یہ حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میں مال والا تھا، میں پیسے والا تھا، پیسے کے بل پر میں نے بہت کچھ خریدا، بہت لوگوں کو میں نے دھوکہ دیا، لیکن آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں۔ حلقہ انی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا روب و دبدبہ آج میرے کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، میرے فرشتوں اس کمبخت کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کے کام آئے۔ تو بھائیوں، یہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن، یہ قرآن کھینچ رہا، ہمارا رب کھینچ رہا ہے۔ کیوں کھینچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس دن کی ہیبت کو ہم اپنے دل و دماغ پر طاری کریں۔ بھئی ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، حضرت عمر کے سامنے، حضرت عثمان کے سامنے؟ جب یہ لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، حضرت عمر کہا کرتے تھے لو انی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش کہ میں کوئی پیڑ ہوتا، کوئی درخت ہوتا، اور پرندے اور چرندے اور جانور چر گئے ہوتے، ختم ہو گیا ہوتا، میرا قصہ ختم ہو گیا ہوتا، میں دنیا میں نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اپنی موت کے، اپنی وفات کے کچھ منٹ پہلے کہتے ہیں کہ اگر مجھے زمین بھر کے، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آفر دے کہ زمین بھر کے تو سونا لے آئے عمر، اور میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے بھی تیار۔ وفات کے پہلے حضرت عمر سے کسی نے ان کی خوبیوں کا اقرار کیا، ان کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اسی پر خوش ہوں کہ میری نیکیاں اور میری غلطیاں دونوں برابر برابر پہ ہو جائیں، میں اللہ کے یہاں برابر پہ چھوٹ جاؤں، میں اس پر بھی ریڈی ہوں، میں اس پر بھی تیار ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے رونے لگتے تھے۔ سوال کیا گیا عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ بھئی قبر ہی میں آپ کو احساس ہو جائے گا جنت ملنے والی ہے کہ جہنم ملنے والی ہے۔ وہ قبر جو ہوگی وہ ایک جھلکی ہوگی، قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ تو ہوگا، حساب یہی سے شروع ہو گیا۔ آپ کے گھر والے آپ کو دفنا کے جا رہے ہیں،
آپ کے بچوں نے مٹی دے کے ہاتھ جھاڑا، بیوی نے 2-4 دن آپ کے اوپر آنسو بہائے، لیکن قبر میں آپ ہیں، آپ کی تنہائی ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی توحید ہے۔ اب آپ اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی فکر کریں میرے بھائی۔ نہ اس قبر میں آپ کے بچے آپ کو بچانے آئیں گے، نہ بیوی آپ کو بچانے آئے گی، نہ گھر والے آپ کو بچانے آئیں گے۔ اسی لیے عثمان غنی جب قبر کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس آخرت کو ہمیں اور آپ کو، اس کی فکر کو اپنے دل و دماغ پہ مسلط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، سماج کی برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر فکر آخرت ہم پیدا کریں۔ آج دنیا کی محبت میں ہم اس قدر پلے پڑے ہیں کہ آخرت کو بھولے بیٹھے۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی ہے کشتی چلتی رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا میں ہم رہیں، اچھا مکان بنائیں، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کریں، پیسے کمائیں، بزنس کریں، اللہ نے کہاں منع کیا ہے بھائی؟ دنیا کے اندر رہو، مگر دنیا کو اس پانی کی طرح مت بنا لو جو کشتی کے اندر آ گئی۔ دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ نبی کو اسی بات کا ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت دنیا کے پیچھے ہلاک نہ ہو جائے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، 11 بج رہے ہیں۔ فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ اتفاق سے رات میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لائے تھے، مسجد میں وہ مال آ کر کے رکھا ہوا ہے، بحرین سے وہ مال لائے تھے۔ صحابہ ظاہرے کی قریب تھے، مال کی ضرورت تھی ان کو۔ سلام پھیرا اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام کی نظریں مال کی طرف ہیں جو بحرین سے مال آیا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لائے۔ یا رسول اللہ، ہم کو پتا ہے، ہم اس مال کے انتظار میں ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا ابشروا واملوا، یہ مال تو تم کو ملے گا، تم خوش ہو جاؤ، میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اے میرے صحابہ، تمہارا رسول تمہیں ایک سبق دے رہا ہے، اس سبق کو غور سے سننا۔ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا نہیں ملے گی، نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے۔ ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر پھیلا دی گئی۔ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت، دنیا کی آسائش تم کو بہت ملے گی جیسے تم سے پہلے کی امتوں کو ملی ہے۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور پھر دنیا کی اس دولت کے پیچھے تم بھاگنے لگو گے، ریس کرو گے، مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے کو مارو گے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے دنیا نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے تمہیں بھی ہلاک۔ بھائیو، دنیا ہمیں ہلاک نہ کرے، بس اس بات کا خیال رکھو۔ دنیا کو اتنی ویلو دو جس کے وہ لائق ہے۔ دنیا کا سکھ، دنیا کا چین، دنیا کی آرام، دنیا کی آسائش آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور دنیا کا غم، دنیا کی تکلیف، دنیا کا درد، دنیا کی بیماری، یہ جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو جب یہاں دکھ ہو تو جہنم کے دکھ کو یاد کرو اور صبر کرو، اور جب یہاں سکھ ملے، یہاں چین ملے، یہاں آسائش ملے، اور یہ آسائش، یہ چین تم کو پاگل کرنے لگے، تو سوچو کہ یہ چین وین کچھ نہیں ہے، اصل چین تو جنت میں ہے، اور اس چین کو پانے کی، اس سکون کو پانے کی تیاری کو اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جائے، ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم میں داخل ہونے سے ہمیں بچائے۔ ایک دعا کی درخواست آئی ہے، اکمل جمال ولد جمال الدین صاحب، کل ممبئی میں ان کا کینسر کا آپریشن ہے، اسی علاقے کے ہیں شاید، اچھا، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کا آپریشن کامیاب کرے اور ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ تمام جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، بھائی بہن جو بھی مریض ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔
وآخر دعوانا